السلام علیکم ناظرین، منظر شگری ڈیلی K2 اردو کی طرف سے اس وقت میں ہوں گلگت بلتستان اسمبلی میں۔ گلگت بلتستان کی تاریخ کی جو پارلیمانی تاریخ ہے اس کا ایک پہلا واقعہ ہے کہ یہاں پر بھی تحریک عدم اعتماد کا آغاز ہو رہا ہے، چونکہ یہ چھٹا جو پارلیمانی جو سسٹم ہمارا چل رہا ہے 1994 سے جا کے 2020 تک کا، اس میں پہلا سلسلہ ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک کسی اسپیکر کے خلاف جو ہے گلگت بلتستان اسمبلی میں سیکریٹریٹ میں جمع ہو چکی ہے، اور جمع کروانے میں جو ہے تحریک انصاف حکمران جماعت کے ہی وہ ممبران شامل ہے جو آپس میں ہم خیال تھے، ان کے پہلے کچھ ایگریمنٹس ہوئے تھے، ان کے عینی شاہدین تھے، اور جمع کروانے والوں میں جو تھے آج تحریک عدم اعتماد، اس میں سینئر منسٹر گلگت بلتستان جو ہے راجہ زکریا صاحب، اور ان کے ساتھ جاوید مناور صاحب فائنانس منسٹر شامل تھے۔ ہم راجہ زکریا صاحب سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ راجہ صاحب، یہ کل سے چونکہ ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا کئی روز سے، تو چونکہ رات بھر بھی کچھ مذاکرات ہوتے رہے، کوئی گفتگو ہوتی رہی، کیا حل نکلا؟ کیوں پارٹی نے نہیں مانا؟ کیا وجوہات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر، ہمارے اندر کوئی انتشار وغیرہ نہیں ہے۔ جو ابھی آپ میڈیا برادری کو میں کیا بتاؤں کہ آپ لوگوں کو سنسنی خیز خبروں کی ضرورت ہے، تو ایسا ہمارا کوئی آپس میں انتشار والی بات نہیں ہے۔ پارلیمانی جتنے بھی ممبران ہیں، تمام اکثریت کی یہ رائے تھی کہ آج عدم اعتماد پیش کرے، کیونکہ یہ شروع میں جب پہلا یہ لوگ جیت کر آئے 2020 میں، اس وقت اسپیکرشپ کے لیے نذیر صاحب بھی دعوے دار تھا، امجد صاحب بھی دعوے دار تھا۔ تو گنڈاپور وغیرہ نے اس وقت ایک فیصلہ کیا ہے، وہ فیصلہ یہ کیا ہے کہ امجد صاحب عمر کے حوالے سے بڑا ہے، تو یہ 2.5 سال اسپیکرشپ امجد صاحب بیٹھے، 2.5 سال اس کے بعد نذیر صاحب بیٹھے۔ بلکہ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ امجد صاحب اپنے علاقے کا، اپنے حلقے کا بجٹ کا نصف حصہ نذیر کو دے گا۔ یہ تمام چیزیں ان کے آپس میں وعدہ ہوا ہے۔ نہ میں اس وقت وعدے میں موجود ہوں، اس وقت اگر اس کے پاس کوئی گواہ ہے تو فتح اللہ صاحب ہے، گورنر ہمارا سابقہ گورنر راجہ جلال صاحب اس کا گواہ ہے، تو ہمیں ان بارے میں تو کوئی علم نہیں ہے۔ آج پارلیمانی جو ہمارے اکثریت لوگوں نے کہا کہ ابھی 25 تاریخ کو اس دن لے لوگ جا کے عمران خان صاحب سے بھی ملاقات کی ہے، تو پارٹی کے ہائی کمان نے بھی کہا ہے کہ 25 تاریخ آخری ڈیٹ ہے، 26 نہیں ہوگا، 26 سے نذیر صاحب اسپیکر ہوگا۔ تو امجد صاحب کو مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ 1-2 دن تھوڑی بہت غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہے بیچ میں، تو امجد صاحب کہہ رہے کہ فی الحال مجھے اور تھوڑا ٹائم دیا جائے، تو نذیر صاحب کہتے 2.5 سال آپ بیٹھا ہے، 2.5 سال کے بعد میں خود ذمہ داری سنبھالوں گا۔ تو ابھی اکثریت نے کل یہ فیصلہ کیا کہ ادھر آئیں اور ادھر ریکوزیشن آپ جمع کروائیں۔ باقی سیم کے پاس یہ تمام ابھی لگا ہوا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج اور کل میں امجد زیدی صاحب استعفیٰ دیں گے۔ نہیں، آپ راجہ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ امجد زیدی صاحب کو چونکہ پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ ہے، پارٹی کے سربراہ کا فیصلہ ہے، انتخابات جنرل حکومت بناتے وقت کا فیصلہ ہے، تو امجد زیدی صاحب کو والنٹری رضاکارانہ طور پر استعفیٰ دیں گے تو پارٹی کے اندر انتشار بھی نہیں ہوگا، پارٹی جو ہے وہ مناسب انداز میں آگے چلتی رہے گی۔ کیا مشورہ دیں گے امجد زیدی صاحب کو پرسنلی، آپ اپنے بحیثیت سینئر منسٹر؟ میں امجد ہمارے لیے انتہائی قابل احترام، اول سادات فیملی سے بھی ہے، ہمارے علاقے کے بھی ہے، ہماری تو بالخصوص ڈبل ٹرپل رشتہ بھی ہے، رشتہ بھی ہے اس کے ساتھ۔ تو امجد صاحب ڈپٹی اسپیکر 2.5 سال باعزت طریقے سے بحیثیت ڈپٹی اسپیکر رہیں، نہیں اگر کوئی وزارت اگر وہ پسند کرتے ہیں تو آپس میں مشورہ کریں، مشورہ کرنے کے بعد ہو سکتے کہ تمام اس کی حوصلہ افزائی کے لیے تمام ممبران تیار ہے، جو صرف اسپیکرشپ کے حد تک ہے۔ اسپیکرشپ سے ہٹنے کے بعد امجد صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے، پارٹی کا سربراہ ہے، پارٹی کا اثاثہ ہے، تو آپس میں مشورہ کر کے انشاءاللہ کوئی اچھا سا اس پہ ایڈجسٹ کریں گے۔ وہ اگر بحیثیت ڈپٹی اسپیکر تشریف رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ جو وہاں پہ کوئی شکریہ سینئر منسٹر راجہ زکریا صاحب۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ گلگت بلتستان کی تاریخ میں پہلی بار پارلیمانی تاریخ میں ایک ایسا چیز ہونے جا رہا ہے جس کا آج تک گلگت بلتستان کے لوگوں نے نہیں سوچا تھا۔ راجہ زکریا صاحب نے یہ بھی چیز کلیئر کیا کہ یہ خوبصورت انداز میں ہونا چاہیے، چونکہ اگر ان کو کوئی خدشات ہے، جو اسپیکر ہے ہمارے امجد زیدی صاحب ان کے، تو ان کی خدشات کو بھی پارٹی دور کر سکتی ہے، اجتماعی طور پہ پارٹی مفادات کے لیے کام کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو ہے یہ ایک چیز میں آپ کو واضح کر دوں ناظرین کہ جو رولز آف بزنس ہے گلگت بلتستان اسمبلی کا، اس کے مطابق جب ریکوزیشن جو ہے وہ موف ہو جاتی ہے، جب اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد جو ہے اختیار جو اسپیکر تھے
امجد زیدی کے وہ سیز ہو گئے، وہ مکمل طور پہ اس کے تمام اختیارات سسپینڈ ہو گئے، اور 7 روز کے اندر جو ہے ان کو دوبارہ جو ہے 7 روز کے اندر اجلاس بلا کے اس کے لیے ووٹنگ کروائی جائے گی۔ اس کا یہی پروسیجر ہے۔ جو بھی سینئر جو ان کی اس وقت رواں اجلاس کے جو بھی جو بزنس کمیٹی ہے، جو پینل آف وہ ہے، وہ اس کا وہ کروا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ انشاءاللہ لمحہ بلمحہ جو بھی صورتحال بنے گی، اپڈیٹ ہو گیا، ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔